والسلام کے غلام رب کائنات نے قرآن حکیم قرآن رشید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم قرآن رشید اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والے لوگوں مجھ رب سے ڈرو۔ اب میں اور آپ سوچنے پڑ جاتے ہیں، جب قرآن اٹھایا تلاوت کے ترجمے کے ساتھ ہم نے غور و فکر کیا، جب غور و فکر کیا تو ہمارے ذہن کے اندر سوال آیا کہ یا رب کریم یہ تو دو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگوں مجھ رب سے ڈرو۔ تو یا اللہ ہمیں بتانا ہم تجھ سے کیوں ڈریں؟ تو رب کائنات فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان سوال کرنے والے میں نے تجھے اس لیے یہ فرمایا کہ مجھ رب سے ڈر، کیونکہ میں نے اے انسان تجھے بنایا، لیکن بنایا بھی کوئی ایسے نہیں ہے، بنایا ہے تو ایک ایسے نطفے سے بنایا ہے جو زمین پہ لگ جائے زمین ناپاک ہو جاتی ہے، تو جسم پہ لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے کے اوپر لگ جائے کپڑے کو دھونا لازم ہو جاتا ہے۔ اے انسان میں نے تجھے اس نطفے سے بنایا، اس قطرے سے بنایا، اسی لیے میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگوں مجھ رب سے ڈرو۔ اب دوسرا میرے کائنات میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، میرے کریم لجپال اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں پھر اگر یہاں سے بھی سمجھنا ہے تو آؤ نا، پھر میں نے تجھے اے انسان بنایا تو کوئی عام نہیں بنایا، بلکہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر چار قسمیں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد فرمایا انسان میں نے تجھے پوری کائنات سے خوبصورت بنایا، میں نے تجھے پوری خلق کائنات سے افضل بنایا، بہترین بنایا۔ یا اللہ کیسا بنایا؟ فرمایا کہ ایسا بنایا فی احسن تقویم، تکنے کے قابل بنایا۔ کیا؟ تکنے کے قابل بنایا۔ پھر اس لیے تو رب کائنات نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب جب انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو فرما رہا ہے اتقوا اللہ، مجھ رب سے ڈرو، یا اللہ ہمیں بتانا ہم ڈرے کیوں؟ تو پھر رب نے جگہ جگہ پہ فرمایا کہ انسان میں نے تجھے خود کہیں چار قسمیں اٹھا کے کہیں رب تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے اس لیے خوبصورت بھی بنایا۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اے انسان میں نے تجھے اپنی مرضی سے بنایا، پھر بنایا بھی کوئی ایسا نہیں بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، جہاں پر تو کھڑا ہوتا ہے تجھے لوگ دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں، کئی تیرے ایسے عاشق ہوتے ہیں اپنی جانیں وار دیتے ہیں۔ تو بنانے والا جو رب ہے پھر بنایا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں تم نے میرے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ میری آنکھ یہاں پر لگانی، آؤ نا رب کائنات کی بارگاہ میں آنے والوں، رب نے فرمایا کہ اے انسان اگر میں چاہتا تیرے کان کی جگہ پہ آنکھ لگا دیتا تو مجھ پر کوئی سا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں تیری آنکھ بھی جگہ پہ کان لگا دیتا، تیری ناک بھی جگہ پہ میں آنکھ لگا دیتا، تو مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میری شان ہے، بے نیاز بھی میں ہوں۔ آؤ نا میرے
میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ رب سے کیوں ڈرنا چاہیے بڑی چیزیں موجود ہیں، بڑی مثالیں موجود ہیں۔ آنا ایک اور مثال سماعت فرما لے۔ آج ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ آج اس یہ بات ہے کہ ہم کسی کی دکان چلاتے ہیں، کرائے پہ دکان رکھی ہوئی ہے، ہم اس مالک سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب آئیے حق کی طرف، رب کائنات نے فرمایا ایمان والے لوگوں مجھے رب سے ڈرو۔ پھر اب رب نے کی بارگاہ میں بندے کو پتا چل گیا مولا ہم نے اس لیے تجھ سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تو نے ہمیں بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، خوبصورت بنایا، دیکھنے کے قابل بنایا، تکنے کے قابل بنایا، لیکن بات آگے ہمیں آپ فرمانا کہ اے مولا ہم تجھ سے ڈریں کتنا؟ تو رب نے فرمایا ساری رات میری بارگاہ میں سجدے نہ کرنا، قیام نہ کرنا، رکوع نہ کرنا، سجود نہ کرنا، بلکہ ایسا کرنا 5 وقت میری بارگاہ میں آ جانا، حق تقاته، اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اب ہم دنیا والوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے کہ ہم کسی کی دکان رکھتے ہیں، کسی کی دکان چلاتے ہیں یا وہاں پر نوکری کرتے ہیں تو ہم اس سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا وہ مہینے میں